أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان هوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. وما كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. आसान तर्जमा। या अय्युहा ए अन्नासु लोग इत्तकू डरो रब्बकुम अपने रब अल्लज़ी वो जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया मिन से नफ्सिन जान वाहिदतिन एक व खलका और पैदा किया मिनहा उससे ज़ौजहा जोड़ा उसका व बस्सा
اور پھیلائے منہما دونوں سے رجالاً مرد جمع کثیراً بہت ونساءً اور عورتیں واتقوا اور ڈرو اللہ الذی وہ جو تساءلون آپس میں مانگتے ہو بھی اس سے اس کے نام پر والارحام اور رشتے ان بے شک اللہ کانا ہے رقیبہ نگہبان اے لوگو ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلائے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سے سوال کرتے ہو آپس میں اور خبردار رہو قرابت والوں سے بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اول تو حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا پھر ان دونوں سے تمام مرد اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلایا تو حقیقت میں تمام آدمی ایک جان اور ایک شخص سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی ہے تو اس سے ڈرنا اور اس کی فرمانبرداری ضروری بات ہے اس سے اشارہ ہو گیا دو مضمونوں کی طرف اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق اور موجد ہے دوسرے یہ کہ تمام آدمیوں کے لیے سبب وجود کے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا فرمایا ایک ہی جان یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ ہمارا اصلی تعلق تو اللہ سے ہے کیونکہ علت نامہ اور اس کے بعد وہ تعلق اور قرب سے جو افراد انسانی میں باہم پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا سبب وجود اور مخلوق میں بالکل شے واحد ہے جس سے معلوم ہو گیا کہ اول تو ہمارے ذمہ پر خدا تعالیٰ کی اطاعت لازم ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا خالق ہے اس کے بعد تمام مخلوقات میں خاص اپنے بنی نوح کی رعایت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم پر ضروری ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مخلوق میں اور سبب وجود ایک چیز کو مقرر فرمایا تو جو قرب و جو اتحاد افراد انسانی میں باہم موجود ہے وہ کسی دوسری چیز کے ساتھ حاصل نہیں اسی وجہ سے شرعاً اور عقلاً آدمیوں میں باہم حسن سلوک ایسا ضروری اور بدسلوکی اس قدر مذموم ہے جو اوروں کے ساتھ نہیں جس کی تفصیل نصوص اور احکام شرعیہ میں برابر موجود ہے شیخ علیہ الرحمہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ بنی آدم اعضائے یک دیگر اند کے در افرینش زیک جوہرند چو عضو بدرد آورد روزگار دگر عضو ہارا نماند قرار تو اس موقع میں حق تعالیٰ نے اپنی خالقیت ظاہر فرما کر اپنی اطاعت کا حکم دیا اور بنی آدم کے اتحاد اصلی کو جتلا کر اسی طرف اشارہ کیا خالق اور رب یعنی موجد اور مبقی ہونے کے علاوہ اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کے وجوب کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ تم اس کا واسطہ دے کر آپس میں ایک دوسرے سے اپنے حقوق اور فوائد طلب کرتے ہو اور آپس میں اس کی قسمیں دیتے ہو اور ان پر اطمینان حاصل کرتے کراتے ہو یعنی اپنی باہمی معاملات اور حاجات عارضہ میں بھی اس کا ذریعہ پکڑتے ہو مطلب یہ ہوا کہ وجود اور بقا ہی میں احتیاجی منحصر نہیں بلکہ تمام حاجتوں اور کاموں میں بھی اس کے محتاج ہو اس لیے اس کی اطاعت کا ضروری ہونا اور بھی محقق ہو گیا اس کے بعد تم کو یہ حکم ہے کہ قرابت سے بھی ڈرو اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو اور قطع رحمی اور بدسلوکی سے بچو بنی نوح یعنی تمام افراد انسانی کے ساتھ علی العموم سلوک کرنا تو آیت کے پہلے حصے میں آ چکا تھا اہل قرابت کے ساتھ چونکہ قرب و اتحاد مخصوص اور بڑھا ہوا ہے اس لیے ان کی بدسلوکی سے اب خاص طور پر ڈرایا گیا کیونکہ ان کے حقوق دیگر افراد انسانی سے بڑے ہوئے ہیں چنانچہ حدیث قدسی قال اللہ تبارک تعالی ان اللہ وان الرحمن خلقت الرحم وشفقت لها من اسمی فمن وصلها وصلتا ومن قطعتا اور حدیث خلق اللہ خلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوق الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائذ منك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من اصل من وصلك واقطع من قطعك قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك قالت بلى يا ربي قال فذاك اور حدیث الرحم
شجنہ من الرحمن فقال اللہ من وصلک وصلۃ ومن قطعک قطعۃ، اور حدیث الرحمہ معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا کہ معدن وجود اور منشا وجود کے اتحاد کے باعث تو تمام بنی آدم میں رعایت حقوق اور اس نے سلوک ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر کسی موقع میں کسی خصوصیت کی وجہ سے اتحاد میں زیادتی ہو جائے گی، جیسے اقارب میں، یا کسی موقع میں شدت احتیاج پائی جائے گی جیسے یتامہ اور مساکین وغیرہ، تو ہاں رعایت حقوق میں بھی ترقی ہو جائے گی۔ اور ان کے علاوہ جب حکم خداوندی بھی صاف آ گیا کہ ارحام کے حقوق کی رعایت و حفاظت رکھو، تو اب تو اس کی تاکید انتہا کو پہنچ گئی۔ چنانچہ اس صورت میں اکثر احکام اسی تعلق عام اور دیگر تعلقات خاصہ کے متعلق مذکور ہیں، گویا وہ احکام اس امر کلی کے جو کہ یہاں مذکور ہوا تفصیل ہیں، یعنی تمہارے تمام احوال و اعمال سے واقف ہے۔ اس کے حکم کی مطابقت کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ مستحق عذاب ہوگے۔ اور تمہارے تعلقات ارحام اور ان کی مراتب اور ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو ہیں، یعنی تمہارے تمام احوال و اعمال سے واقف ہے، اس کے حکم کی مطابقت کرو گے تو ثواب پاؤ گے، ورنہ مستحق عذاب ہوگے۔ اور تمہارے تعلقات ارحام اور ان کے مراتب اور ہر ایک کے مناسب اس کے حقوق کو بھی خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو حکم دے اس کو حق سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ وَآتُوا اور دو الیتامہ یتیم جمع اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تتبدلوا بدلو الخبیث ناپاک بالطیب پاک سے، ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالہم ان کے مال، الی طرف ساتھ، اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، انہو بے شک کانا ہے، ہوبن گناہ، کبیرن بڑا، اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال، اور بدل نہ لو برے مال کو اچھے مال سے، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر۔ بڑا وبال ہے، یعنی یتیم بچے جن کا کہ باپ مر گیا، اور ان کے متعلق ان کے ولی اور سرپرست کو یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دے، اور ضمانہ تولیت میں یتیموں کی کسی اچھی چیز کو لے کر اس کے معاوضے میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل نہ کر دے، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاوے۔ مثلاً ولی کو اجازت ہے کہ اپنا اور یتیم کا کھانا مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے، یہ نہ ہو کہ اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھا جاوے اور اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے۔ احکام متعلقہ ارحام میں یتیموں کے حکم کو شاید اس لیے مقدم بیان فرمایا کہ یتیم اپنی بے سرسمانی اور مجبوری اور بیچارگی اور بے کسی کے باعث رعایت و حفاظت و شفقت کا نہایت محتاج ہے، اور اسی اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی کھول کر ممانعت فرما دی۔ اور آئندہ متعدد آیات میں بھی یتیموں کے متعلق چند احکام ارشاد ہوئے جن سے اہتمام مذکور ظاہر و باہر معلوم ہوتا ہے، اور یہ تمام احکام و تاکیدات جملۃ یتیموں کے حق میں ہیں، البتہ وہ یتیم جو قرابت دار ہیں ان کے بارے میں تاکید میں زیادہ شدت ہوگی، اور وہی شان نزول اور سبب ربط بین الآیات ہیں، اور عادت و عرف کے بھی موافق ہیں، کیونکہ یتیم بچے کا ولی اکثر اس کا کوئی قریب ہی ہوتا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ اللہ تعولوا۔ وَإِنْ اور اگر خفتم تم ڈرو، اللہ کے نہ تقسطوا انصاف کر سکو گے، فی میں الیتامى یتیموں، فانکحوا پھر نکاح کرو، ما طاب لکم ما جو طابہ پسند ہو، لکم تمہیں، من سے، النسائی عورتیں، مثنیٰ دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، فإن پھر اگر خفتم تمہیں اندیشہ ہو، اللہ کے نہ تعدلوا انصاف کر سکو گے، فواحدۃ پھر ایک
تو ایک ہی، او ما یا جو ملکت ایمانکم لونڈی جس کے تم مالک ہو، ذالکا یہ ادنا قریب تر، اللہ کے نہ تعولو جھک پڑو، اور اگر ڈرو کہ انصاف نہ کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے ساتھ تو نکاح کر لو، اور جو عورتیں تم کو خوش آویں، دو دو تین تین چار چار، پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو، یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے۔ حدیث صحیحہ میں منقول ہے کہ یتیم لڑکیاں جو اپنے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال اور باغ میں بوجہ قرابت باہمی شریک ہوتی، تو اب دو صورتیں پیش آتیں۔ کبھی تو یہ ہوتا کہ ولی کو گو اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے، تو وہ ولی اس کا جمال اور مال دونوں مرغوب ہوتے تو وہ ولی اس تھوڑے سے مہر پر نکاح کر لیتا، کیونکہ دوسرا شخص اس لڑکی کا حق مانگنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور کبھی یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی کی صورت تو مرغوب نہ ہوتی، مگر ولی یہ خیال کرتا کہ دوسرے سے نکاح کر دوں گا تو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا اور میرے مال میں دوسرا شریک ہو جائے گا، اس مصلحت سے نکاح تو جوں توں کر لیتا، مگر منکوحہ سے کچھ رغبت نہ رکھتا۔ اس پر یہ آیت اتری اور اولیاء کو ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اس بات کا ڈر ہے کہ تم یتیم لڑکیوں کی بابت انصاف نہ کر سکو گے اور ان کے مہر اور ان کے ساتھ حسن معاشرت میں تم سے کوتاہی ہوگی، تو تم ان سے نکاح مت کرو، بلکہ اور عورتیں جو تم کو مرغوب ہوں ان سے ایک چھوڑ چار تک کی تم کو اجازت ہے، قاعدہ شریعت کے موافق ان سے نکاح کر لو تاکہ یتیم لڑکیوں کو بھی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ تم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اور تم بھی کسی خرابی اور گناہ میں نہ پڑو۔ جاننا چاہیے کہ مسلمان آزاد کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 نکاح تک اور غلام کے لیے 2 تک کی اجازت ہے، اور حدیثوں میں اور حدیثوں میں بھی اس کی تصریح ہے، اور ائمہ دین کا بھی اس پر اجماع ہے، اور تمام امت کے لیے یہی حکم ہے۔ صرف رسول اللہ کی خصوصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز ہے کہ اس سے زائد کی اجازت ہے۔ فائدہ یتیم لڑکیوں کے نکاح کی تیسری صورت یہ بھی ہے، حدیث میں ہے کہ جس یتیم لڑکی کی طرف صورت اور مال دونوں وجہ سے بے رغبتی ہوتی تھی، اس کا نکاح ولی دوسری جگہ کر دیتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ اس آیت کو اس صورت سے تعلق نہیں۔ فافہم یعنی اگر تم کو اس کا ڈر ہو کہ کئی عورتوں میں انصاف اور مساوات کے مطابق معاملہ نہ کر سکو گے، تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کرو، یا صرف لونڈیوں پر ایک ہو یا زیادہ بس کرو، یا ایک منکوحہ کے ساتھ ایک یا چند لونڈیوں کو جمع کر لو، یعنی صرف ایک عورت سے نکاح کرنے میں، یا فقط اپنی لونڈی یا اپنی لونڈیوں پر قناعت کرنے میں، یا ایک نکاح کے ساتھ ایک لونڈی یا چند لونڈیوں کو جمع کرنے میں، اس بات کی توقع ہے کہ تم بے انصافی اور خلاف عدل سے محفوظ رہو گے، کیونکہ زوجات کی جو حقوق ہیں وہ اپنی مملوکہ لونڈی کے نہیں کہ ان میں عدل ہونے سے تم پر مواخذہ ہو، نہ ان کے لیے مہر ہے، نہ معاشرت کے لیے کوئی حد مقرر ہے۔ فائدہ جس کی کئی عورتیں ہوں تو اس پر واجب ہے کہ کھانے پینے اور لینے دینے میں ان کو برابر رکھے، اور رات کو ان کے پاس رہنے میں باری برابر باندھے، اگر برابری نہ کر سکے تو قیامت کو وہ مفلوج ہوگا۔ ایک کروٹ گھسیٹتی چلے گی، اور کسی کے نکاح میں ایک ہرا اور ایک لونڈی ہو تو لونڈی کو ہرا سے نصف باری ملے گی، اور جو لونڈی اپنی ملک میں ہو اس کا باری میں کوئی حق مقرر نہیں، مالک کی خوشی پر ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ وَآتُوا اور دے دو النساء عورتیں صدقاتہن ان کے مہر نخلۃ خوشی سے، فإن پھر اگر طبن خوشی سے چھوڑ دیں لکم تم کو عن شیء کچھ منہ اس سے نفساً دل سے، فکلوہ تو اس سے کھاؤ، ہنیئا مریئا مزیدار خوشگوار، اور دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ، رچتا پچتا نہیں ہے بھائی، رچتا
بچتا، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر خوش دلی اور رغبت کے ساتھ خود ادا کر دو، ان کا کوئی حامی عورتوں سے تقاضا کر کے وصول کرنے والا ہو یا نہ ہو، ایسا کرو تو پھر یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں۔ حرج تو جب ہے کہ مہر دینے میں یا ان کے کسی حق کے ادا کرنے میں گرانی ہو، یعنی اگر عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کوئی مقدار زوج کو معاف کر دے یا لے کر پھر زوج کو ہبہ کر دے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔ زوج اس خوشی سے کھا لے جو کھانا لذیذ ہو اور طبیعت اس کو رغبت کے ساتھ قبول کر لے، اس کو ہنی کہتے ہیں اور ہنی مون کہتے ہیں، اور جو کھانا ہضم ہو کر بخوبی جز بدن اور موجب صحت قوت ہو وہ مری ہے، مری میں جا کے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ولا اور نہ تو دو السفہاء بے عقل جمع اموالکم اپنے مال التی جو جعل بنایا اللہ لکم تمہارے لیے قیاماً سہارا، وارزقوہم اور انہیں کھلاتے رہو، فیہا اس میں، وکسوہم اور انہیں پہناتے رہو، وقولو اور کہو لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً معقول، اور مت پکڑا دو بے عقلوں کو اپنا وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزران کا سبب، اور ان کو اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول، یعنی اور پہناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول، یعنی بے سمجھ لڑکوں کے ہاتھ میں ان کا وہ مال مت دے دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کے لیے سامان معیشت بنایا ہے، بلکہ اس کی پوری حفاظت رکھو اور اندیشہ ہلاکت سے بچاؤ، اور جب تک ان کو نفع نقصان کا ہوش نہ آئے اس وقت تک اس کو اس میں سے کھلاؤ پہناؤ، یہ سب تمہارا مال ہے، یہ سب مال تمہارا ہی ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کرتے ہیں، جب سمجھدار ہو جاؤ گے تم کو ہی دے دیں گے۔ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا۔ آسان ترجمہ وابتلو اور آزماتے رہو الیتامہ یتیم جمع حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ پہنچیں النکاح نکاح، فإن پھر اگر آنستم تم پاؤ منہم ان میں رشدن صلاحیت، فادفعوا تو حوالے کر دو الیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ تاکلوہا وہ کھاؤ، اسرافاً ضرور سے زیادہ، و بدارن اور جلدی ان کے، یکبرو کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، من اور جو کانا ہو غنیًا غنی، فلیستعفف بچتا رہے، ومن اور جو کانا ہو فقیراً حاجت مند، فلیاکل تو کھائے، بالمعروف دستور کے مطابق، فإذا پھر جب دفع تم حوالے کرو الیہم ان کے، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا تو گواہ کر لو، علیہم ان پر، وکفا اور کافی، باللہ اللہ حسیبا حساب لینے والا، اور سداتے رہو یتیموں کو جب تک پہنچے نکاح کی عمر کو، پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو ان کے مال ان کا، اور کھا نہ جاؤ یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ اور حاجت سے پہلے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں، اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال یتیم سے بچتا رہے، اور جو کوئی محتاج ہو تو کھاوے موافق دستور کے، پھر جب ان کے کو حوالے کرو ان کے مال تو گواہ کر لو اس پر، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو، اللہ حساب لینے کو کافی ہے۔ یعنی یتیموں کو سداتے اور آزماتے رہو بلوغ کے وقت تک، پھر بلوغ کے بعد اگر ان میں اپنے نفع نقصان کی سمجھ اور حفاظت و انتظام مال کا سلیقہ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ یتیموں کے سدانے اور آزمانے کی عمدہ صورت یہی ہے کہ کم قیمت معمولی چیزوں کی ان سے خرید و فروخت کرائی جائے، اور ان کا
طریقہ ان کو بتایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نابالغ کی بیع و شرح ولی کی اجازت سے جو ہوگی وہ درست ہوگی۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مذہب ہے، اور اگر بالغ ہو کر بھی اس میں ہوشیاری نہ آئے تو امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ 25 برس کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں جب اس کو سمجھ آ جائے مال اس کے حوالے کر دو، ورنہ 25 سال پر ہر حال میں اس کا مال اس کو دے دو، پوری سمجھ آئے یا نہ آئے۔ یعنی یتیم کے مال کو ضرور سے زیادہ صرف کرنا منع ہے، مثلا 1 پیسے کی جگہ 2 پیسے صرف کر دو، اور یہ بھی منع ہے کہ اس بات سے گھبرا کر کے یتیم بڑے ہو کر اپنا مال ہم سے لے لیں گے، خرچ کرنے میں جلدی کرنے لگو۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کے مال کو بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت صرف کرنا چاہیے، یعنی یتیم کا مال ولی اپنے خرچ میں نہ لائے، اور اگر یتیم کی پرورش کرنے والا محتاج ہو تو البتہ اپنی خدمت کرنے کے موافق یتیم کے مال میں سے تحقیق لے مگر غنی کو کچھ لینا ہرگز جائز نہیں۔ جب کسی بچے کا باپ مر جائے تو چاہیے کہ چند مسلمانوں کے روبرو یتیم کا مال لکھ کر امانت دار کو سونپ دیں۔ جب یتیم بالغ ہوشیار ہو جائے تو اس تحریر کے موافق اس کا مال اس کے حوالے کر دیں، اور جو کچھ خرچ ہوا ہو وہ اس کو سمجھا دیں، اور جو کچھ یتیم کے حوالے کیا جائے شاہدوں کو دکھلا کر حوالے کریں، شاید کسی وقت اختلاف ہو تو بسہولت طے ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرنے والا اور حساب سمجھنے والا کافی ہے، اس کو کسی حساب یا شہادت کی حاجت نہیں۔ یہ سب باتیں تمہاری سہولت اور صفائی کی وجہ سے مقرر فرمائی۔ جاننا چاہیے کہ یتیم کا مال لینے اور دینے کے وقت گواہ کرنا اور اس کو لکھ لینا مستحب ہے۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو ترکہ چھوڑا الوالدان ماں باپ والاقربون اور قرابت دار، وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو ترکہ چھوڑا الوالدان ماں باپ والاقربون اور قرابت دار، مما اس میں سے کلا تھوڑا، منہ اس سے، او کثرا یا زیادہ، نصیباً حصہ، مفروضاً مقرر کیا ہوا۔ مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت والے، تھوڑا ہو یا بہت ہو، حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے پہلے یہ رسم تھی کہ بیٹیوں کو چھوٹی ہوں یا بڑی میراث نہیں دیتے تھے، اور بیٹے جو نابالغ ہوتے تھے ان کو بھی میراث نہیں ملتی تھی۔ صرف مردوں کو جو بڑے اور دشمنوں سے مقاتلہ کے کام کے ہوتے تھے وہ وارث سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے یتیم بچوں کو میراث سے کچھ بھی نہ ملتا تھا۔ اس کے بارے میں یہ آیت اتری، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر قرابت والوں کے مال متروکہ میں سے مردوں یعنی بیٹوں کو، ہوا وہ بچے ہوں یا جوان، ان کا حصہ ملے گا، اور عورتوں یعنی بیٹیوں کو بھی بالغ ہوں یا نابالغ ماں باپ وغیرہ اقارب کے ترکہ میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا، اور یہ حصہ مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے، خواہ مال تھوڑا ہو یا بہت۔ اس سے اہل جاہلیت کی رسم و مضمون کا ابطال ہو گیا، اور یتیموں وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرما کر ان کے حق تلفی کو روک دیا۔ فائدہ اس آیت میں حق والوں کا حق اور اس کا تقرر اور تعین بالاجمال بتلایا گیا۔ آئندہ رکوع میں وارثوں کے حصے کی تفصیل آتی ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ وَإِذَا اور جب حاضر ہوں القسمت تقسیم کے وقت، اولو القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم تو انہیں کھلا دو، دے دو، منہ اس سے، وقولوا اور کہو، لہم ان سے، قولاً بات، معروفاً اچھی۔ اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے، اور کہہ دو ان کو بات معقول۔ یعنی تقسیم میراث کے وقت برادری اور کنبہ کے لوگ جمع ہوں تو جو رشتہ دار ایسے ہوں جن کو میراث میں حصہ نہیں پہنچتا، جو یتیم اور محتاج ہوں، ان کو کچھ کھلا کر رخصت کرو، یا کوئی چیز ترکہ میں سے حسب موقع ان کو بھی دے دو کہ یہ سلوک کرنا مستحب ہے۔ اگر
مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً وہ یتیموں کا مال ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کر دو کہ یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں۔ ابتدائی صورت میں بیان ہو چکا ہے کہ تمام قرابت والے درجہ بدرجہ سلوک اور مراعات کے مستحق ہیں، اور یتامى اور مساکین بھی، اور جو قریب یتیم یا مسکین بھی ہو تو اس کی رعایت اور بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس لیے تقسیم میراث کے وقت ان کو حتی الوسع کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، اگر کسی وجہ سے وارث نہ ہو تو حسن سلوک سے محروم نہ رہیں۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، الَّذِينَ وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا اگر چھوڑ جائیں، مِن سے، خَلْفِهِمْ اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً اولاد، ضِعَافًا ناتواں، خَافُوا انہیں فکر ہو، عَلَيْهِمْ ان کا، فَلْيَتَّقُوا پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ، وَلْيَقُولُوا اور چاہیے کہ کہیں، قَوْلًا بات، سَدِيدًا سیدھی، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی ہے اپنے پیچھے اولاد ضعیف تو ان پر اندیشہ کریں، یعنی ہمارے پیچھے ایسا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہیے کہ ڈریں اللہ سے اور کہیں بات سیدھی۔ یہ ارشاد اصل میں تو یتیم کے ولی اور وصی کے لیے ہے، درجہ بدرجہ اوروں کو بھی اس کا خیال رہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے مرنے کے بعد جیسا ہر کوئی اس بات سے ڈرتا ہے کہ میری اولاد کے ساتھ سختی اور برائی سے معاملہ کیا جائے، ایسا ہی تم کو بھی چاہیے کہ یتیم کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو اپنے بعد اپنی اولاد کے ساتھ پسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو اور یتیموں سے سیدھی اور اچھی بات کہو، یعنی جس سے ان کا دل نہ ٹوٹے اور ان کا نقصان نہ ہو بلکہ ان کی اصلاح ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان بے شک الذین جو لوگ، یاکلون کھاتے ہیں، اموال مال، الیتامی یتیموں، ظلماً ظلم سے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یاکلون وہ بھر رہے ہیں، فی میں، بطونہم اپنے پیٹ، ناراً آگ، وسیصلون اور ان قریب داخل ہوں گے، سعیرا آگ دوزخ۔ جو لوگ کہ کھاتے ہیں مال یتیموں کا ناحق، وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور عنقریب داخل ہوں گے آگ میں۔ آیات متعددہ سابقہ میں یتیموں کے مال کے متعلق مختلف طرح سے احتیاط کرنے کا حکم تھا اور ان کے مال میں خیانت کو بڑا گناہ بتایا گیا ہے۔ اب اخیر میں مال یتیم میں خیانت کرنے پر وعید شدید بیان فرما کر اس حکم کو خوب مؤکد کر دیا کہ جو کوئی یتیم کا مال بلا استحقاق کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، یعنی اس کھانے کا یہ انجام ہوگا، اور جملہ اخیر میں اس کو ظاہر کر دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثان ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان له ولد فإن لم یکن له ولد وورثه ابواہ فلأمہ الثلث فإن کان له اخوة فلأمہ السدس من بعد وصیۃ یوصی بها او دین۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين۔
غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله ان اللہ کان علیما حکیما یوصیکم تمہیں وصیت کرتا ہے اللہ فی میں اولادکم تمہاری اولاد للذکری مرد کو مثل مانت برابر حصہ الانثیین دو عورتیں فإن پھر اگر کنہ ہوں نساء عورتیں فوقا زیادہ اثنتین دو فلہن تو ان کے لیے ثلثا دو تہائی ما ترکا جو چھوڑا ترکا و ان اور اگر کانت ہو واحدتاً ایک فلاحا تو اس کے لیے النصف نصف ولابویہ اور ماں باپ کے لیے لکل واحد ہر ایک کے لیے منہما ان دونوں میں سے السدس چھٹا حصہ مما اس سے جو ترکا چھوڑا ترکا ان کانا اگر ہو لہو ولدن اس کی اولاد فإن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو ولدن اس کی اولاد وورثہ اور اس کی وارث ہوں ابواہ ماں باپ فلأمہ تو اس کی ماں کا السدس چھٹا 1/6 من بعد سے بعد وصیت یوصی بہا اس کی وصیت کی ہو او دین یا قرض آباؤکم تمہارے باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے لا تدرون تم کو نہیں معلوم ایہم ان میں سے کون اقرب لکم نزدیک تمہارے نفع فریضتاً حصہ مقرر کیا ہوا من اللہ کا ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علیماً جاننے والا حکیماً حکمت والا حکم کرتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حساب ہے برابر دو عورتوں کے پھر اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کے لیے ہے 2/3 اس مال سے جو چھوڑ مرا اور اگر ایک ہی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کے لیے دونوں میں سے چھٹا حصہ ہے اس مال سے جو کہ چھوڑ مرا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں اس کے ماں باپ تو اس کی ماں کا ہے 1/3 پھر اگر میت کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا ہے چھٹا حصہ بعد وصیت کے جو کر مرا یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور بیٹے تم کو معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہو اللہ کا ہے بے شک اللہ خبردار ہے حکمت والا اوپر اقارب میت کے وارث ہونے کا ذکر ہوا تھا اور ان کے حصوں کے تقرر و تعین کی طرف اجمالی اشارہ فرما دیا تھا اب اقارب اور ان کے حصوں کی تفصیل بتلائی جاتی ہے اور اس سے پہلے یتیموں کے حق میں تشدد اور تاکیدات کا ذکر چلا آ رہا تھا جس سے یہ بات
بھی معلوم ہو گئی کہ اقارب میت میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت ہی احتیاط اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل عرب کی قدیم رسم کے موافق ان کو میراث سے محروم کر دینا سخت ظلم اور بڑا گناہ ہے۔ اب اقارب میں سب سے پہلے اولاد کے حصے کو بیان فرمایا کہ اگر کسی میت کی اولاد بیٹا بیٹی دونوں ہوں تو ان کی میراث دینے کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک بیٹا دو بیٹیوں کے برابر حصہ پائے گا۔ مثلاً اگر ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہوں تو نصف مال بیٹے کا اور نصف دونوں بیٹیوں کا ہوگا، اور اگر ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوگی تو 2 ثلث بیٹے کا اور 1 ثلث بیٹی کا ہوگا۔ یعنی اور اگر کسی میت نے اولاد میں صرف عورتیں یعنی بیٹیاں ہی چھوڑیں، بیٹا نہیں چھوڑا، تو وہ اگر 2 سے زیادہ ہوں تب بھی ان کو 2/3 ملے گا، اور اگر صرف ایک ہی بیٹی چھوڑی تو اس کو میت کے ترکے کا نصف ملے گا۔ جاننا چاہیے کہ للذکر مثل حظ الانثیین سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 11 کے ذیل میں معلوم ہو چکا ہے کہ ایک بیٹی کو ایک بیٹے کے ساتھ 1 ثلث ملے گا، تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ایک بیٹی کو دوسری بیٹی کے ساتھ بطریق اولیٰ 1 ثلث ملے گا، کیونکہ بیٹے کا حصہ بیٹی سے زائد ہے، تو جب بیٹے کی وجہ سے اس کا حصہ 1 ثلث سے کم نہیں ہوا تو دوسری بیٹی کی وجہ سے کیسے گھٹ سکتا ہے؟ سو 2 بیٹیوں کا حکم چونکہ پہلی آیت سے معلوم ہو چکا تھا، اس لیے اس آیت میں 2 بیٹیوں سے زائد کا حکم بتلا دیا تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ 2 بیٹیوں کا حق جب ایک بیٹی سے زائد ہے تو شاید 3 یا 4 بیٹیوں کا حق 2 بیٹیوں سے زائد ہوگا۔ سو یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ بیٹیاں جب ایک سے زائد ہوں گی، 2 ہوں یا 10، ان کو 2 ثلث ملے گا۔ فائدہ اولاد کے وارث ہونے کی 2 صورتیں آیت میں مذکور ہوئیں۔ اول یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں طرح کی اولاد ہو، دوسری یہ کہ صرف دختری اولاد ہو۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک لڑکی ہو یا ایک سے زائد۔ تو اب صرف ایک صورت باقی رہ گئی، وہ یہ کہ صرف پسری اولاد ہو۔ سو اس کا حکم یہ ہے کہ تمام میراث اس کو مل جائے گی، خواہ ایک بیٹا ہو یا زائد۔ اب ماں باپ کی میراث کی 3 صورتیں بیان فرماتے ہیں۔ صورت اول کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، تو میت کے ماں باپ کو ترکہ میت میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کی اولاد کچھ نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو اس کی ماں کو 1 ثلث ملے گا، یعنی باقی 2 ثلث اس کے باپ کو ملیں گے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی بہن ہوں، خواہ حقیقی ہوں یا صرف باپ یا صرف ماں میں شریک ہوں، اور اولاد کچھ بھی نہیں، تو اب اس کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا، یعنی باقی سب اس کے باپ کو ملے گا، بھائی بہن کو کچھ نہ ملے گا۔ اور اگر صرف ایک بھائی یا ایک بہن ہوگی تو ماں کو 1 ثلث اور باپ کو 2 ثلث ملیں گے، جیسا کہ دوسری صورت میں ماں باپ کی۔ اب فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ بات تم کو معلوم نہیں کہ کس سے تم کو نفع پہنچے گا اور کتنا نفع پہنچے گا، اس لیے تم کو اس میں دخل نہ دینا چاہیے۔ جو کچھ کسی کا حصہ حق تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، اس کی پابندی کرو کہ اس کو تمام چیزوں کی خبر بھی ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے نصف آدھا ما ترک جو چھوڑ مرے ازواجکم تمہاری بیویاں ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کی ولدن کچھ اولاد فإن پھر اگر کا نہ ہو لہن ولدن ان کی اولاد فلکم تو تمہارے لیے الربع چوتھائی مما ترکنا اس میں سے جو وہ چھوڑے من بعد وصیت یوسینا وہ وصیت کر جائیں بہا اس کی او دین یا قرض ولہن اور ان کے لیے الربع چوتھائی مما اس میں سے جو ترکتم تم چھوڑ جاؤ ان اگر لم یکن نہ ہو لکم ولدن تمہاری اولاد فإن پھر اگر کان لکم ہو تمہاری ولدن اولاد فلہن تو ان کے لیے الثمن آٹھواں مما ترکتم اس سے جو تم چھوڑ جاؤ من بعد وصیت توصونا تم وصیت کرو بہا اس کی او یا دین قرض و ان اور اگر کا نہ ہو رجل ایسا مرد یورث میراث ہو کلالتن جس کا باپ بیٹا نہ ہو او امرأتن یا عورت وَلَهُ اور اس اخن بھائی او اختن یا بہن فلکل تو تمام کے لیے واحد منہما ان میں سے ہر ایک السدس چھٹا فإن پھر اگر کانو ہو اکثر زیادہ من ذالکا اس سے ایک سے فلہم تو وہ سب شرکاء شریک فی الثلث تہائی میں 1/3 من بعدی اس کے بعد وصیت یوصی بہا جس کی وصیت کی جائے او دین یا قرض غیر مضار نقصان نہ پہنچانا وصیت حکم من اللہ اللہ کی جانب سے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا حلیم حلم والا۔ اور تمہارا ہے آدھا مال جو کہ چھوڑ مریں تمہاری عورتیں اگر نہ ہو ان کے اولاد اور اگر ان کے اولاد ہو تو تمہارے واسطے چوتھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے جو کر گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لیے چوتھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ مرو تم اگر نہ ہو تمہاری اولاد اور اگر تمہاری اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے اس میں سے جو کچھ تم نے چھوڑا بعد وصیت کے جو تم کر مرو یا قرض کے اور اگر وہ مرد کے جس کی میراث ہے باپ بیٹا کچھ نہیں رکھتا یا عورت ہو ایسی ہی اور اس میت کے ایک بھائی ہو یا بہن ہو تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو سب شریک ہیں 1/3 میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا قرض کے جب اوروں کا نقصان نہ کیا ہو یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ ہے سب کچھ جاننے والا تحمل کرنے والا۔ اب زوجین کی میراث کو بیان فرمایا جاتا ہے کہ مرد کو اس کی عورت کے مال میں سے آدھا مال ملے گا اگر عورت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اگر عورت کے اولاد ہے خواہ ایک ہی بیٹی یا بیٹا ہو اور اس مرد سے ہو یا دوسرے مرد سے تو مرد کو عورت کے مال میں سے 1/4 مال ملے گا قرض اور وصیت کے بعد اور اسی طرح عورت کو اس کے خاوند کے مال میں سے چوتھائی ایسا ملے گا اگر مرد کی اولاد کچھ نہ ہو اور اگر مرد کے اولاد ہی ہے خواہ اسی عورت سے یا دوسری عورت سے تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا خاوند کے اس مال میں سے جو وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد بچے گا مال کی ہر قسم میں سے نقد ہو یا جنس صلاح ہو یا زیور حویلی ہو یا باغ باقی رہا عورت کا مہر وہ میراث سے جدا ہے وہ قرض میں داخل ہے یہ کل 2 صورتیں ہوئیں جیسا کہ مرد کی میراث میں بھی یہی 2 صورتیں تھیں۔ یہاں سے اخیافی بھائی بہن کے میراث کا ذکر ہے جو کہ صرف ماں میں شریک ہوں سو جاننا چاہیے کہ باپ اور بیٹے کے ہوتے تو بھائی اور بہن کو کچھ نہیں پہنچتا ہاں اگر باپ اور بیٹا نہ ہوگا تو بھائی اور بہن کو
میراث ملے گی۔ بھائی اور بہن تین طرح کے ہیں: سگے جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں جن کو عینی کہتے ہیں، یا وہ ستیلے جو صرف باپ میں شریک ہوں جن کو الاتی کہتے ہیں، یا وہ ستیلے جو صرف ماں میں شریک ہوں جن کو اخیافی کہتے ہیں۔ اس آیت میں قسم اخیر کا ذکر ہے، چنانچہ متعدد صحابہ کی قرأت میں وَلَهُ أَخٌ او اختن کے بعد من الام کا کلمہ صریح موجود ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس میت کے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، ماں باپ بیٹا بیٹی کچھ نہ ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن اخیافی ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور مرد اور عورت یعنی اخیافی بھائی اور بہن کا برابر حصہ ہے، کمی زیادتی نہیں۔ باقی رہے دو قسم کے بھائی بہن یعنی عینی اور الاتی، سو ان دونوں قسموں کا حکم مثل اولاد کے ہے، بشرطے کہ میت کے باپ بیٹا کچھ نہ ہو، مقدم عینی ہے وہ نہ ہو تو پھر الاتی۔ اس صورت کے اخیر میں ان دونوں کی میراث کا ذکر آئے گا۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ کلالہ کی تفسیر جو یہ کی گئی کہ اس کے باپ بیٹا نہ ہو یہ سب کو مسلم ہے، مگر امام ابو حنیفہ دادی اور پوتی کی بھی نفی کرتے ہیں، اور جو حکم باپ بیٹے کا ہے وہی دادی اور پوتی کا فرماتے ہیں، اور حضرات صحابہ کے وقت سے یہ اختلاف علماء میں چلا آتا ہے۔ یعنی اگر اخیافی بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں تو ان سب کو ایک تہائی مال میراث میں ملے گا، اور پہلی صورت میں سدس اور دوسری صورت میں ثلث جو دیا جائے گا، تو وصیت و دین کے بعد جو باقی رہے گا اس کا سدس اور ثلث دیا جائے گا، اور وصیت میراث پر مقدم جب ہوگی جب اوروں کو نقصان نہ پہنچایا ہو، اور نقصان کی دو صورتیں ہیں: ایک یہ کہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت ہو، دوسری یہ کہ جس وارث کو میراث میں سے حصہ ملے گا اس کے لیے کچھ وصیت بھی کر جائے۔ یہ دونوں صورتیں درست نہیں، البتہ اگر سب وارث اس کو قبول کر لیں تو خیر، ورنہ یہ وصیتیں مردود ہیں۔ فائدہ: وارثوں سے چونکہ اندیشہ تھا کہ ترکہ میت میں سے میت کا دین اور وصیت ادا نہ کریں بلکہ تمام مال آپ ہی رکھ لیں، اس لیے میراث کے ساتھ بار بار دین اور وصیت کا حکم تاکیداً بیان کیا گیا، اور وصیت چونکہ تبرع اور احسان ہے اور بسا اوقات کوئی شخص معین اس کا مستحق نہیں ہوتا اور اس وجہ سے اس کے ضائع ہونے کا احتمال قوی تھا، تو اس لیے بغرض اہتمام و احتیاط وصیت کو ہر جگہ دین سے پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ وصیت کا درجہ دین کے بعد ہے، جیسا پہلے گزرا۔ نیز وصیت حق مورث ہے، جیسے تجہیز و تکفین، بخلاف وراثت اور دین کے کہ وہ دوسروں کا حق ہے، تو اس حیثیت سے وصیت دین سے مقدم ہوگی، گو دوسری وجہ سے دین وصیت پر مقدم ہے، اور یہاں جو غیر مضار کی قید لگائی ہی قید مقامات سابقہ میں بھی معتبر ہوگی۔ شروع رکوع سے یہاں تک جو میراثیں بیان فرمائیں وہ 5 ہیں: بیٹا بیٹی اور ماں باپ اور زوج اور زوجہ اور اخیافی بھائی بہن۔ ان پانچوں کو ذوی الفروض اور حصہ دار کہتے ہیں۔ ان پانچوں میراث کو بیان فرما کر بطور تاکید فرما دیا کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اس کی تعمیل ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، کس نے اطاعت کی اور کس نے نافرمانی کی، کس نے میراث وصیت و دین میں حق اور انصاف کے موافق کیا، کس نے بے انصافی کی اور ضرر پہنچایا، باقی ظلم و بے انصافی کی سزا میں تاخیر ہونے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ حق تعالیٰ کا علم بھی بہت کامل ہے۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ ذوی الفروض کے سوا کے جن کا بیان اس رکوع میں گزرا ایک دوسری قسم کے وارث ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں، ان کے لیے کوئی حصہ مثل نصف، ثلث وغیرہ کے مقرر نہیں، بلکہ ذوی الفروض سے جو فاضل ہوگا وہ ان کو ملے گا۔ مثلاً اگر کسی کے عصبہ ہوں اور ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا مال تمام عصبہ کو ملے گا، اور جو دونوں ہوں تو ذوی الفروض کو دے کر جو مال بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے
گا، اور اگر کچھ نہ بچا تو عصبہ کو کچھ نہ ملے گا، اور عصبہ اصل میں تو وہ ہے جو مرد ہو عورت نہ ہو، اور اس میں میت میں اور عورت کا واسطہ بھی نہ ہو، اور اس کے 4 درجے ہیں۔ اول درجے میں بیٹا اور پوتا ہے، دوسرے درجے میں باپ اور دادا، تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا، چوتھے درجے میں چچا اور بیٹا یا اس کا پوتا۔ اگر کئی شخص ہوں تو جو میت سے قریب ہے وہ مقدم ہوگا، جیسے پوتے سے بیٹا، بھتیجے سے بھائی مقدم ہے، پھر سوتیلے سے سگا مقدم ہے، اور ان 4 کے سوا اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی عصبہ ہوتی ہے، یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی اور بھائی کے ساتھ بہن بھی عصبہ ہوگی۔ یہ عصبہ اصلی نہیں بلکہ غیر اصلی ہیں، اور اولاد اور بھائیوں کے سوا عورت عصبہ نہ ہوگی۔ مثلا چچا کا بیٹا عصبہ ہے مگر اس کے ساتھ ہو کر چچا زاد بہن عصبہ نہیں ہو سکتی۔ فائدہ ان دونوں قسم مذکورہ بالا یعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے سوا امام ابو حنیفہ کے نزدیک وارث کی تیسری قسم ذوی الارحام ہیں، یعنی ایسے قرابت والے کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو اور ذوی الفروض میں نہ ہو اور عصبہ بھی نہ ہو، جیسے نواسا اور نانا اور بھانجا اور ماموں اور خالہ اور پھوپھی اور ان کی اولاد۔ جب کسی میت کے ذوی الفروض اور عصبہ کوئی بھی نہ ہوگا تو اس کی میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔ تفصیل کتب فرائض میں مذکور ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ تلکا یہ حدود حدیں اللہ من اور جو یطع اللہ کی اطاعت کرے ورسولہ اور اس کا رسول یدخلہ اور اسے داخل کرے گا جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے الانہار نہریں خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا ان میں اور ذالک یہ الفوز کامیابی العظیم بڑی۔ یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی ہیں، اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا جنتوں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ ومن اور جو یعصی نافرمانی اللہ ورسولہ اور اس کا رسول یتعدی اور بڑھ جائے حدودہ اس کی حدیں یدخلہ وہ اسے داخل کرے گا نارن آگ خالدن ہمیشہ رہے گا فیہا اس میں ولہ اور اس کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور نکل جاوے اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی تمام احکام مذکورہ سابقہ متعلق حقوق یتامہ اور وصیت اور میراث اللہ کے مقرر فرمودہ ضابطے اور قاعدے ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا احکام الہی کی جن میں حکم وصیت و میراث بھی داخل ہے اس کے لیے ہمیشہ کو جنت ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اور حدود خداوندی سے بالکل خارج ہو جائے گا وہ ہمیشہ کو ذلت کے ساتھ عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالة ثم یتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم
ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللاتی اور جو عورتیں یاتینا مرتکب ہوں الفاحشۃ بدکاری من سے نسائکم تمہاری عورتیں فاستشہدوا تو گواہ لاؤ علیہن ان پر 4 4 منکم اپنوں میں سے فإن پھر اگر شہدوا وہ گواہی دیں فامسکوہن انہیں بند رکھو فی البیوتی گھروں میں حتیٰ یہاں تک کہ یتوفاہن انہیں اٹھا لے الموت موت او یجعل یا کر دے اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی سبیل اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ ان پر 4 مرد اپنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیویں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی راہ یتامہ اور مواریث کو بیان فرما کر اب دیگر احکام متعلقہ کاروں کو بتلایا جاتا ہے پہلے عورتوں کے متعلق چند باتیں ارشاد ہوتی ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی تادیب اور سیاست ضروری امر ہے اور ان پر کسی قسم کی تعدی اور ظلم بھی نہ کیا جائے اہل جاہلیت کے یہاں عورتوں کی بابت دونوں باتوں میں بہت بے اعتدالیاں ہوتی تھیں اور اس آیت میں تادیب کے متعلق حکم ہے کہ اگر کسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہو تو اس کے لیے 4 گواہ مسلمانوں میں سے عاقل بالغ آزاد قائم ہونے چاہیے اگر 4 آدمی گواہی دیں تو اس عورت کو گھر میں مقید رکھنا چاہیے گھر سے باہر جانا اور کسی سے ملنا انتظاماً بالکل روک دیا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم اور سزا مقرر فرمائے اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی بلکہ اس کا وعدہ کیا چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد سورہ نور میں اس کی حد نازل فرما دی کہ باقرہ کے لیے 100 کوڑے اور صیبہ کے واسطے سنگسار کرنا ہے واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما واللذان اور جو 2 مرد یاتیانها مرتکب ہوں منکم تم میں سے فآذوهما تو انہیں ایذا دو فإن پھر اگر تابا وہ توبہ کریں وأصلحا اور اصلاح کریں فأعرضوا تو
پیچھا چھوڑ دو، انہما ان کا، انا بے شک اللہ کانا ہے، تواباً توبہ قبول کرنے والا، رحیماً نہایت مہربان۔ اور جو دو مرد کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو اجازت دو، پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی وہ شخص، خواہ وہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، خواہ دونوں مرد ہوں، اگر فعل بد کریں تو ان کی سزا مجملاً اجازت دینا۔ ارشاد فرمایا، زبان سے ہاتھ سے بقدر مناسب ان کو تنبیہ و تادیب کرنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت زنا اور لواطت دونوں کا یہی حکم تھا کہ حاکم اور قاضی کے نزدیک زجر و عبرت کے لیے جتنی سزا اور شتم ضرب مناسب ہو اتنی سزا دی جائے۔ اس کے بعد حسب وعدہ حد زنا جب نازل ہوئی تو لواطت کے لیے کوئی جدا حد بیان نہ فرمائی۔ اس میں علماء کا اختلاف رہا کہ لواطت کی بھی وہی حد ہے جو زنا کے لیے بیان ہوئی ہے، یا لواطت کی وہی سزا باقی رہی جو پہلی تھی، یا اس کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے مار ڈالنا ہے۔ اس آیت کو بہت سے علماء نے زنا پر حمل کیا ہے اور بعض نے لواطت پر اور بعض نے دونوں کو شامل رکھا ہے۔ یعنی اس کے بعد اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ کو اپنے اعمال کی درستی کر لیں تو اب ان کے پیچھے مت پڑو اور زجر و ملامت سے ستانا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے، تم کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما اس کے سوا نہیں، التوبۃ توبہ قبول کرنا، علی اللہ اللہ پر، اللہ کے ذمے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون وہ کرتے ہیں، السوء برائی، بجہالۃ نادانی سے، ثم پھر یتوبون توبہ کرتے ہیں، من قریب جلدی سے، فاولئک پس یہی لوگ ہیں، یتوبو توبہ قبول کرتا ہے اللہ علیہم ان کی، وکانا اور ہے اللہ، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں برا کام جہالت سے، پھر توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ یعنی توبہ تو بے شک ایسی چیز ہے کہ زنا اور لواطت جیسے سنگین جرم بھی اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسا کہ آیت سابقہ سے مفہوم ہوا، لیکن اس کا بھی ضرور لحاظ رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے قبول توبہ کا ذمہ لے لیا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ناواقفیت اور نادانی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، مگر جب اپنی خرابی پر متنبہ اور مطلع ہوتے ہیں تو جب بھی نادم ہوتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں سو ایسوں کی خطائیں اللہ ضرور معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کس نے نادانی سے گناہ کیا اور کس نے اخلاص سے توبہ کی، اور حکمت والا ہے، جس توبہ کا قبول کرنا موافق حکمت سے ہوتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ فائدہ، قید جہالت اور قید قریب سے معلوم ہو گیا کہ جو شخص گناہ تو کرے نادانی سے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے جلدی سے تو باقاعدہ عدل و حکمت اس کی توبہ مقبول ہونی ضروری ہے، اور جس نے جان بوجھ کر دیدہ دانستہ اللہ کی نافرمانی پر جرأت کی یا اطلاع کے بعد اس نے توبہ میں تاخیر کی اور پہلی ہی حالت پر قائم رہا تو باقاعدہ عدل و انصاف اس کی خطا اصل میں معافی کے قابل نہیں۔ اس کا قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی توبہ کو بھی قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے، مگر ذمہ داری صرف اول صورت میں ہے، باقی میں نہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
آسان ترجمہ، ولیستی اور نہیں، التوبۃ توبہ، للذین ان کے لیے، ان کی، یعملون وہ کرتے ہیں، السیئاتی برائیاں، حتیٰ یہاں تک، اذا جب، حضر سامنے آ جائے، احدہم ان میں سے کسی کو، الموت موت، قال کہے، انی کہ میں، تبت توبہ کرتا ہوں، الآن اب، ولا اور نہ، الذین وہ لوگ جو، یموتون مر جاتے ہیں، وہم اور وہ، کفار کافر، اولئک یہی لوگ، اعتدنا ہم نے تیار کیا، لہم ان کے لیے، عذاباً عذاب، علیماً دردناک، اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کیے جاتے ہیں برے کام، یہاں تک جب سامنے آ جائے ان میں سے کسی کی موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ایسوں کی توبہ جو مرتے ہیں حالت کفر میں، ان کے لیے تو ہم نے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ یعنی اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کیے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب موت ہی نظر آ گئی تو اس وقت کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر پر مر گئے اور اس کے بعد عذاب اخروی کو دیکھ کر توبہ کریں، ایسے لوگوں کے واسطے عذاب شدید تیار ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دونوں آیتیں جو دربارہ قبول توبہ اور عدم قبول توبہ یہاں مذکور ہیں، ہم نے جو ان کا مطلب بیان کیا ہے یہ بعض اکابر محققین کی تحقیق کے موافق ہے، اور اس میں یہ خوبی ہے کہ قید، جہالت اور لفظ قریب دونوں اپنے ظاہری معنی پر قائم رہے اور اللہ کے معنی بھی سہولت سے بن گئے، اور اس موقع پر قبول اور عدم قبول توبہ کے ذکر فرمانے سے جو مقصد ہے، یعنی توبہ کیفا ما اتفقا مقبول نہیں، اور توبہ کے چند صورتیں ہیں اور ان کی مقبولیت میں باہم فرق ہے، تاکہ کوئی توبہ کے اعتماد پر معاصی پر جری نہ ہو جائے۔ یہ مقصد بھی اس صورت میں خوب حاصل ہو جاتا ہے، مگر مفسرین حضرات نے علی العموم جو ان آیتوں کا مطلب ارشاد فرمایا ہے تو قید جہالت کو اعتراضی اور شرطی نہیں لیتے، بلکہ قید واقعی فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گناہ ہمیشہ جاہل اور حماقت سے ہوتا ہے، اور قریب کے معنی یہ لیتے ہیں کہ حضور موت سے پہلے جس قدر وقت ہے وہ قریب ہی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی قلیل ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کا توبہ قبول فرمانے کا وعدہ ان سے ہے کہ صفحات اور عدم انجام بینی سے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر موت کے آنے سے پہلے تائب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ کے موت کا مشاہدہ کر چکے اور نزع کی حالت کو پہنچ چکے، یا جو لوگ کے کفر پر مر چکے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ اس تقریر کے موافق توبہ کرنے والوں کی وہ دو صورتیں ہیں جو تقریر اول میں مذکور ہوئیں، شق اول یعنی قبول توبہ کے اندر شمار ہوں گی، فائدہ جب موت کا یقین ہو چکے اور دوسرا عالم نظر آنے لگے تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں، اور عالم آخرت کے دیکھنے سے پہلے کی توبہ البتہ قبول ہوتی ہے۔ اتنا فرق ہے کہ حسب تقریر اول صورت اول میں تو قبول توبہ قاعدہ عدل و انصاف کے موافق ہے، اور دوسری صورتوں میں قبول توبہ اس کا محض فضل ہے، کما مرہ جیسے گزر چکا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ آسان ترجمہ، یا ایہا اے الذین آمنو جو لوگ ایمان لائے، ایمان والے، لا یحل حلال نہیں، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا کہ وارث بن جاؤ، النساء عورتیں، کرہن زبردستی، ولا اور نہ، تعضلوہن انہیں روکے رکھو، لتذہبوا کہ لے لو، ببعض کچھ، ما جو آتیتموہن ان کو دیا ہو، الا مگر ان یہ کہ یاتینا مرتکب ہوں، بفاحشۃ بے حیائی، مبینۃ کھلی ہوئی، وعاشروہن اور ان سے گزران کرو، بالمعروف دستور کے مطابق، فإن پھر اگر کرہتموہن وہ ناپسند ہوں، فعسیٰ تو ممکن ہے، ان تکرہوا کہ تم کو ناپسند ہو، شیئا ایک چیز، ویجعل اور رکھے اللہ فیہ اس میں، خیرا بھلائی، کثیرا بہت،
اے ایمان والو، حلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی، اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا، مگر یہ کہ وہ کریں بے حیائی صریح، اور گزران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح۔ پھر اگر وہ تم کو نہ بھاویں تو شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی۔ حسب بیان سابق عورتوں کی بدافعالی کی بابت تادیب و سیاست کا حکم دے کر اب اہل جاہلیت کی اس ظلم و تعدی کو روکا جاتا ہے جو تعدی عورتوں پر وہ طرح طرح سے کیا کرتے تھے۔ سو من جملہ ان صورتوں کے ایک صورت یہ ہوتی تھی کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کی عورت کو میت کا سوتیلا بیٹا یا بھائی یا اور کوئی وارث لے لیتا، پھر چاہتا تو اس سے نکاح کر لیتا یا بغیر نکاح ہی اپنے گھر میں رکھتا، یا کسی دوسرے سے نکاح کر کے اس کا مہر کل یا بعض لے لیتا، یا ساری عمر اس کو اپنی قید میں رکھتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا۔ اس کے بابت یہ آیت نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی عورت اپنے نکاح کی مختار ہے، میت کے بھائی اور اس کے کسی وارث کو یہ اختیار نہیں کہ زبردستی اپنے نکاح میں لے لے، نہ وہ عورت کو نکاح سے روک سکتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خاوند کے ورثہ سے جو اس کو ملا تھا کچھ پھیر دیں۔ ہاں اگر صریح بد چلنی کریں تو ان کو روکنا چاہیے، یعنی عورتوں کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں اخلاق اور سلوک سے معاملہ رکھو۔ جاہلیت میں جیسا ذلت و سختی کا برتاؤ عورتوں کے ساتھ کیا جاتا تھا اس کو چھوڑ دو۔ پھر اگر تم کو کسی عورت کی کوئی خو اور عادت خوش نہ آئے تو صبر کرو، شاید اس میں کوئی خوبی بھی ہو، اور ممکن ہے کہ تم کو ناپسندیدہ ہو کوئی چیز اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کوئی بڑی منفعت دینی یا دنیاوی رکھ دے، سو تم کو تحمل کرنا چاہیے اور بدخو کے ساتھ بدخوئی نہ چاہیے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ آسان ترجمہ: وَإِنْ اور اگر تم چاہو استبدالہ بدل لینا، زوجن ایک بیوی، مکانہ جگہ بدلے زوجن دوسری بیوی، وآتیتم اور تم نے دیا ہے احداہن ان میں سے ایک کو قنطارا خزانہ، فلا تاخذوا تو نہ واپس لو، منہ اس سے شیئا کچھ، اتاخذونہ کیا تم وہ لیتے ہو، بہتان و اسما اور گناہ، مبینا صریح کھلا۔ اور اگر بدلنا چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو ایک کو بہت سا مال تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ، لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور کیا لیا چاہتے ہو اس کو ناحق اور صریح گناہ سے۔ اسلام سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی چاہتا کہ پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے نکاح کرے تو پہلی عورت پر تہمت لگاتا اور مختلف طرح سے اس پر زیادتی اور سختی کرتا کہ مجبور ہو کر مہر واپس کر دے اور نکاح جدید میں کام آئے۔ یہ آیت اس کی ممانعت میں نازل ہوئی کہ جب پہلی عورت کو چھوڑ کر دوسری کرو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکو ہو تو اب اس میں سے کچھ بھی واپس مت لو۔ کیا تم بہتان باندھ کر اور صریح ظلم کر کے زوجہ اولیٰ سے وہ مال لینا چاہتے ہو جو یہ ہرگز جائز نہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ تم اسے لوگے، وقد اور البتہ افضا پہنچ چکا بعضکم تم میں ایک، إِلَىٰ بَعْضٍ دوسرے تک، وَأَخَذْنَا اور انہوں نے لیا منکم تم سے، میثاقاً عہد غلیظاً پختہ، اور کیوں کر اس کو لے سکتے ہو اور پہنچ چکا ہے تم میں کا ایک دوسرے تک، اور لے چکی وہ عورتیں تم سے عہد پختہ، یعنی جب مرد اور عورت نکاح کے بعد مل چکے اور صحبت کی نوبت آ چکی تو اس کے معاوضے میں تمام مہر دینا مرد پر واجب ہو چکا، تو اب کسی وجہ سے اس مہر کو واپس لے سکتا ہے، اور در صورت مہر ادا نہ کرنے کے کیسے اس کی مہر کو دبا سکتا ہے۔ اب تو بجز اس کے کہ عورت ہی اپنی خوشی سے معاف کر بیٹھے کوئی صورت رستگاری کی نہیں ہو سکتی، اور وہ عورتیں تو بہت مضبوط اور گاڑا اقرار تم سے لے چکی جس کی وجہ سے وہ تمہارے قبضے اور تصرف میں آ چکی، اور تم ان سے پورے منتفع ہو چکے، نہیں تو تم کو ان پر تصرف کا کیا اختیار تھا۔ اب اس قدر تکمیل اور قبضے کامل اور تصرف نام کے بعد عورتوں کے مہر کو واپس لینا یا ان کا مہر نہ دینا کیسے ہو سکتا ہے؟ فائدہ جاننا چاہیے کہ جیسے مجامعت کے بعد تمام مہر زوج کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے، ایسا ہی اگر مجامعت کی تو نوبت نہ آئے مگر خلوت صحیحہ ہوگی تو بھی پورا مہر واجب الادا ہوگا۔ ہاں اگر خلوت صحیحہ کی بھی نوبت نہ آئی اور زوج نے طلاق دے دی تو پھر نصف مہر ادا کرنا ہوگا۔
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ آسان ترجمہ، ولا اور نہ تنکحوا نکاح کرو ما نکحا جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ من سے النساء عورتیں اگر مگر اللہ مگر ما قد سلفا جو گزر چکا انہو بے شک وہ کانا تھا فاحشتاً بے حیائی و مقتاً اور غضب کی بات وساء اور برا سبیلاً راستہ طریقہ۔ اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا، یہ بے حیائی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے۔ جاہلیت والے اپنی سوتیلی ماں اور بعض دیگر محرمات سے بھی نکاح کر لیتے تھے، جس کا تذکرہ ابھی گزرا۔ اس کی ممانعت کی جاتی ہے کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرو، یہ بے حیائی اور اللہ کے غضب اور نفرت کرنے کی بات ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سمجھدار لوگ اس کو مذموم سمجھتے تھے اور اس نکاح کو نکاح مقت اور اس نکاح سے جو اولاد ہوتی اس کو مقتی کہتے تھے۔ سو ایسے نکاح جو ہو چکے آئندہ کو ہرگز ایسا نہ ہو۔ فائدہ باپ کی منکوحہ کا جو حکم ہے اسی حکم میں دادے اور نانے کی منکوحہ بھی داخل ہے، کتنا ہی اوپر کا دادا اور نانا کیوں نہ ہو۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وخلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ آسان ترجمہ، حرمت حرام کی گئیں علیکم تم پر امہاتکم تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخی اور بھتیجیاں وبنات بیٹیاں الاختی بہن کی وامہاتکم اور تمہاری مائیں اللاتی وہ جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا واخواتکم اور تمہاری بہنیں من سے الرضاعہ دودھ شریک اور امہات نسائکم تمہاری عورتوں کی مائیں وربائبکم اللاتی ربائبکم اور تمہاری بیٹیاں اللاتی جو کہ فی حجورکم تمہاری پرورش میں من سے نسائکم تمہاری بیویوں اللاتی جن سے دخلتم تم نے صحبت کی بہنہ ان سے فإن پس اگر لم تکونوا دخلتم تم نے نہیں کی صحبت بہنہ ان سے فلا جناح تو نہیں گناہ علیکم تم پر وخلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹے الذین جو من سے اصلابکم تمہاری پشت تمہارے بیٹوں کی بیویوں وان اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو الا ما مگر جو ماضی قد سلفا پہلے گزر چکا ان بے شک اللہ کانا ہے غفوراً بخشنے والا رحیماً مہربان۔
حرام ہوئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بیٹیاں بھائی کی اور بہن کی، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ کی بہنیں، اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں، اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سوتیلی ماں کی حرمت بیان فرما کر اب جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ان سب کو بیان فرماتے ہیں۔ وہ عورتیں چند قسم ہیں۔ اول ان کو بیان کیا جاتا ہے جو علاقہ نسب کی وجہ سے حرام ہیں، اور وہ 7 ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں۔ فائدہ: ماں کے حکم میں دادی، نانی اوپر تک کی سب داخل ہیں، ایسے ہی بیٹی میں پوتی اور نواسی نیچے تک کی سب داخل ہیں، اور بہن میں عینی اور الاتی اور اخیافی سب داخل ہیں، اور پھوپھی میں باپ، دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بہن سگی ہو یا سوتیلی سب آ گئیں، اور خالہ میں ماں اور نانی کی نانی سب کی بہن تینوں قسم کی داخل ہیں، اور بھتیجی میں تینوں قسم کے بھائیوں کی اولاد اور اولاد سب داخل ہیں، اور بھانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد داخل ہیں۔ محرمات نسبی کے بعد اب محرمات رضائی کو بیان کیا جاتا ہے، اور وہ 2 ہیں: ماں اور بہن، اور اس میں اشارہ ہے کہ ساتوں رشتے جو نسب میں بیان ہوئے رضاعت میں بھی حرام ہیں، یعنی رضائی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں، چنانچہ حدیثوں میں یہ حکم موجود ہے۔ اب محرمات مصاہرت کا ذکر ہے، یعنی علاقہ نکاح کی وجہ سے جن سے نکاح حرام ہوتا ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ اول وہ کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے، اور وہ زوجہ کی ماں اور اس زوجہ کی بیٹی ہے جس زوجہ سے کہ تم نے صحبت کی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارے بیٹوں کی عورتیں ہیں، اور اس میں نیچے تک کی پوتوں اور نواسوں کی عورتیں داخل ہیں کہ ان سے کبھی تمہارا نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانعت نہ ہو، بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے اس وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت رہی۔ جب اس عورت کو طلاق دے دی یا وہ مر گئی تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ زوجہ کی بہن ہے کہ زوجہ کی موجودگی میں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بعد میں درست ہے، اور یہی حکم ہے زوجہ کی پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی کا۔ فائدہ یہ جو فرمایا کہ عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو کہ تمہاری پشت سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بیٹے یا پوتے نسبی ہوں، منہ بولے یعنی لےپالگ نہ ہوں، جس کو متبنہ کہتے ہیں۔ رضائی سے اعتراض نہیں، اور الا ما قد سلف کا یہ مطلب ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اس حکم سے پہلے جو 2 بہنوں کو جمع کر لیتے تھے وہ معاف ہے۔ اور فی حجورکم فرمانے سے یہ مطلب ہے کہ جن کو تم اپنی گود میں پالتے ہو اور ان کی پرورش کرتے ہو، یعنی اولاد جیسا ان سے معاملہ کرتے ہو اور گویا اولاد ہی سمجھتے ہو، اس سے ان کے نکاح کی حرمت اور ظاہر ہو گئی۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کی حرمت کے لیے گود میں رکھنا ضروری ہے،